اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، صلوات محمد۔ پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، مجلس روزہ جس عنوان کے تحت ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور یقیناً آج کی ساری گفتگو کا محور و مرکز بھی شہزادی کی ذات گرامی ہی رہے گی، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک تمہیدی مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اور امید ہے کہ آپ اس راستے میں میرے ساتھ سفر کریں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج کے جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں دنیا میں بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں کہ جو مختلف عنوانات کے تحت دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ ہر ایک تحریک کا اپنا اپنا عنوان ہے، اپنا اپنا مقصد ہے، اپنا اپنا لائحہ عمل ہے، اپنا اپنا نصب العین ہے۔ مختلف مقاصد کے تحت وہ کام کر رہی ہیں، کہیں حقوق انسانیت ہے، کہیں حقوق نسواں کی تحریکیں ہیں، کہیں نفاذ شریعت کی تحریکیں ہیں، کہیں رد نفاذ شریعت کی تحریکیں ہیں۔ مختلف تحریکیں دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ ہر تحریک کا ایک اپنا منشور ہے، ایک اپنا چارٹر ہے، اور اپنے اپنے مقصد کے تحت انہوں نے اپنے اپنے منشور بنا رکھے ہیں۔ لیکن عجب آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، اس کا کام کچھ ہو، اس کا عنوان کچھ ہو، اس کے منشور میں ایک چیز آپ کو ہر تحریک کے منشور میں قدر مشترک ایک ملے گی، اور وہ ہے عورت کے حقوق۔ توجہ فرمائیے گا اس بات۔ ہر ایک تحریک اور تنظیم کے چارٹر کو، منشور کو آپ پڑھیں گے تو وہ عورت کے حقوق کی بات ضرور کریں گے۔ حتیٰ کہ نفاذ شریعت ہے تو وہ بھی بات کریں گے کہ ہم شریعت کا نفاذ اس لیے چاہتے ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق مل جائیں، اور اگر کوئی رد نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم بھی شریعت کا نفاذ اس لیے نہیں چاہتے کہ شریعت عورت پہ فلاں فلاں پابندیاں لگاتی ہیں اور وہ نہیں لگنی چاہیے۔ ٹھیک، ہر جگہ پہ عورت عنوان ہے۔ بلکہ معاملہ مہدی بھائی یہاں تک ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی معاشرے میں کوئی خاتون کسی منصب پہ پہنچ جاتی ہے تو کسی معاشرے میں کسی خاتون کا کسی منصب پر پہنچ جانا اس کے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔
آپ کے اسی ملک میں جب کسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تھی تو اس وقت باقاعدہ ہمارے نمائندے نے اقوام متحدہ میں اس بات پہ فخر کیا تھا کہ ہم وہ ترقی یافتہ قوم ہیں کہ جس میں دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوئی۔ سری لنکا میں ایک صدر ہوئی تو انہوں نے فخر کیا کہ ہمارے یہاں پہلی خاتون صدر ہو گئی، جرمنی والوں نے فخر کیا کہ ہمارے یہاں پہلی خاتون چانسلر ہو گئی۔ آج کے دور میں جب عورت کسی مقام مرتبے پہ پہنچتی ہے تو وہ معاشرہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ ہم، یعنی وہ اس بات کو اپنے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت مقام پہ پہنچ گئی، منصب پہ پہنچ گئی، صاحب عزت ہے، اسے اس کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی انسان کی اگر ماضی میں ہم چلے جائیں تو ماضی میں اگر میں پڑھنا شروع کروں تو ساری رات اس پہ گزرے گی، لیکن جو 3-4 بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، مثلا یونان کی تہذیب بہت ہی شعراء افاق تہذیب ہے ہمارے ماضی کی، اور اس تہذیب میں اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ عورت اس قدر ذلت کا شکار تھی کہ ان کا سالانہ ایک میلہ ہوا کرتا تھا، اور اس میلے کا ایک اہم ترین ایونٹ یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت کو لوگوں کے درمیان پھینک دیا جاتا تھا اور لوگوں کو کہا جاتا تھا اسے پتھر مارو، اور لوگ پتھر مارنا شروع کرتے تھے اور اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ عورت مر جاتی تھی۔ اور جب عورت مر جائے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عورت کو مار دیا، وہ کہتے تھے ہم نے فتنے کو مار دیا، یعنی اس معاشرے میں عورت ایک فتنے کی علامت تھی۔ ایران کا معاشرہ آج تک اپنی تہذیب پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ذرا ماضی میں جھانک کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس معاشرے میں عورت صرف خرید و فروخت کی چیز تھی، خرید کے گھر میں لائی جاتی تھی، بیچ کے گھر سے نکالی جاتی تھی۔ عرب کے جنہیں اپنے ماضی پہ بڑا فخر ہے، یہ تو اسکول میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ بیٹی کو باعث ننگوار سمجھا جاتا تھا، اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہاں کسی گھر میں اگر کوئی خاتون جب امید سے ہوتی تھی اور وقت قریب ہوتا تھا، زیادہ تر خانہ بدوش کیونکہ لوگ تھے، تو خیمے کے باہر وہ جو اس بچے کا باپ ہوتا تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور ایک ہاتھ میں کدال لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ اگر اندر سے یہ خبر آ گئی کہ بیٹا ہے تو کدال پھینک دیا جائے گا، تلوار سے خوشی کے رقص کیا جائے گا، اور اگر خبر آ گئی کہ بیٹی ہے تو تلوار پھینک دی جائے گی اور کدال سے قبر کھود کے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی بڑی تہذیبوں کا معاملہ ہے کہ کہیں فتنہ ہے، کہیں باعث ننگوار ہے، کہیں خرید و فروخت کی چیز ہے۔ وہی عورت آج کے دور میں صاحب منصب بھی ہے، کسی مقام پر فائز ہو جائے تو وہ معاشرہ اپنے لیے اس بات کو فخر گردانتا ہے کہ ہم وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کو اتنی عزت ملی ہے۔ آج کے دور میں عورت اتنی عزت دار کہ اسے بڑے بڑے منصب پہ، حتیٰ کہ منصب حکومت پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور ماضی میں وہی عورت اس ذلت کا شکار ہے کہ اسے فتنہ سمجھا جا رہا ہے، اسے فساد سمجھا جا رہا ہے، اسے باعث ننگوار سمجھا جا رہا ہے، اسے خرید و فروخت کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ کبھی دنیا والوں نے غور کیا کہ یہ درمیان میں آیا کون جس نے عورت کو عزت دار بنایا؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھیں، زندگی دراز ہو۔ یہ درمیان میں وہ موڑ کون سا ہے کہ جس موڑ کی وجہ سے عورت عزت دار ہو گئی ہے؟ یہ درمیان میں وہ جگہ کون سی آئی کہ جس نے عورت کو ذلت کے گڑھوں سے اٹھا کر برج شرف کی زینت بنا دیا ہے؟ کوئی تو ہے درمیان میں جس نے عورت کی تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے، جس نے عورت کے مقام کو تبدیل کر دیا، جس نے عورت کی منزلت کو تبدیل کر دیا، جس نے عورت کی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ کون ہے؟ کبھی دنیا والوں کو تلاش تو کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ کی میرے ساتھ توجہات شامل ہیں تو میں وہ موڑ دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے عورت عزت دار ہو گئی ہے، جہاں سے عورت کو مقام مل گیا ہے، جہاں سے مستور کو مرتبہ مل گیا ہے، جہاں سے مستور عزت دار ہو گئی ہے۔ تو جناب والا ہوا یہ کہ یہ جو وجود مستور تھا یہ ساری دنیا سے ذلتیں سمیٹتا ہوا ایک دن خداوند عالم سے کہنے لگا، میرے اللہ، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو مجھے بناتا ہی نہ۔ جو دنیا والوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ مجھے خلق ہی نہ کرتا، باعث ننگوار، فتنہ، خرید و فروخت کی چیز بنا ڈالا۔ حالانکہ میں بھی اسی بنی نوع انسان کا حصہ ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ دنیا کی ستم ظریفیاں کہ مجھے اس قدر گرا دیا ہے، مجھے بناتا ہی نہ، اس سے بہتر تھا سارا معاشرہ ہی مردوں کا معاشرہ ہو جاتا۔ تو آواز قدرت آئی، پریشان نہ ہو، تیرے پریشان ہونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سرزمین حجاز کی وادی مکہ میں ہر مشکل کے حل کو نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، زندگی طرح سے بس شامل رہیں گے تو انشاءاللہ منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ سرزمین حجاز کی وادی مکہ میں ہر مشکل کے حل کو میں نے نازل کر دیا ہے۔ اس سرزمین پہ چلی جا، وہاں پہ میرا نمائندہ، توجہ، وہاں پہ میرا نمائندہ میری نبوت کا آفتاب رحمت کا تاج پہن کے طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر،
اسے میں نے ہر درد کا درما بنایا ہے، اسے میں نے ہر مصیبت زدہ کے لیے مسیحا بنایا ہے، اسے میں نے ہر پریشان حال کا درد دکھ کا درما بنایا ہے۔ اس کے دروازے پہ چلی جا، وہاں پہ تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وجود مستور سرزمین مکہ پر میرے نبی کے دروازے پہ آیا، دکل باب ہوا، دروازہ کھلا۔ اللہ کرے آپ اس منظر کو میرے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اللہ کی کلی رحمت سامنے کھڑی تھی، پریشان لگ رہی ہو، کیسے آئی میری دروازے تک؟ تو اس نے پلٹ کر کہا کہ خداوند عالم نے مجھے بھیجا ہے، بڑی مشکلوں کا شکار ہوں، آپ کے دروازے پر آئی ہوں تاکہ میری مشکلیں حل ہو جائیں۔ کہا تو بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گئی، اللہ کائنات میں ہر اس کو جو مشکل کا شکار ہے بھیجتا ہی اسی دروازے پہ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرما۔ کائنات میں جہاں کوئی مشکل کا شکار ہوتا ہے خدا اسے اسی دروازے پہ بھیجتا ہے، یہاں سے ہر مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ میرے دروازے پہ آئی ہے، بتا تیری مشکلیں کیا ہیں؟ پلٹ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی اسی بنی نوع انسان کی فرد ہوں، لیکن مجھے فتنہ و فساد سمجھا گیا ہے، مجھے خرید و فروخت کی چیز سمجھا گیا ہے، مجھے باعث ننگوار سمجھ کے زندہ درگور کیا گیا ہے، مجھے ذلت کے گڑھوں میں پھینکا گیا ہے۔ آپ کے دروازے پر آئی ہوں اپنی عزتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اب اس دروازے پر آ گئی ہے، جو بھی یہاں آ کے ماتھا ٹیک دے وہ سرفراز ہو جاتا ہے، جو یہاں اپنی پیشانی رکھ دے پھر اس کے لیے پریشانی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو آ گئی ہے ہمارے دروازے پہ، پریشان نہ ہو، میرے رب نے تجھے 3 وجود عطا کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر تو کسی کی زوجہ بنتی ہے، پھر تو کسی کی ماں بنتی ہے۔ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، پہلے تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر زوجہ بنتی ہے، پھر تو کسی کی ماں ہو جاتی ہے۔ پریشان نہ ہو، بیٹی تھی نا تو لوگ تجھے باعث ننگوار سمجھ کے تجھے زندہ درگور کرتے تھے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے دروازے پہ آ گئی ہے، میں تجھے وہ عزت عطا کروں گا جو تجھے زندہ درگور کرتے تھے، میں ان کے لیے تجھے رحمت بناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ سلامت رکھیں، سامنے رہے گا میرے ساتھ۔ میں تجھے انہی والدین کے لیے رحمت بنا دوں گا اور تیرے وجود میں ان کے لیے اتنی برکتیں رکھوں گا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ شکر کا سجدہ ادا کرے کہ یہ اللہ کے اس سے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ آئے ہائے، نہیں توجہ فرمائی، میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے۔ اگر خدا نے پہلی بیٹی عطا فرمائی ہے تو پھر اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا تم سے راضی ہے کہ اس نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اور سنو کہ اگر خداوند عالم نے کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دیں اور اس نے ان بیٹیوں کو پال پوس کے اچھی پرورش کر کے اپنے گھروں کو رخصت کر دیا ہے تو پھر خداوند عالم اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ توجہ 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 توجہ، جو تشریف فرما ہے، میں تجھے تیرے ماں باپ کے لیے رحمت، یا رسول اللہ، یا سلامت ہے، میں تجھے تیرے ماں باپ کے لیے رحمت بناؤں گا۔ رحمت کا مطلب جانتے ہیں نا، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس بات کو لکھا ہے، رحمت کا مطلب ہے مشکلوں کا حل۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹی اپنے ماں باپ کی مشکلوں کا حل ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ عزت اور مقام تجھے ملے گا کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہو جائے گی۔ اور زوجہ کا جب معاملہ ہے تو دنیا تجھے خرید و فروخت کی چیز سمجھتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تجھے یہ عزت عطا کروں گا کہ تو جب کسی کے گھر میں بیاہ کے جائے گی تو تو اس کے ایمان کی حصے دار ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، اذان محترم، جب بیاہ کے کسی کے گھر میں جائے گی تو اس کے ایمان میں حصے دار ہو جائے گی۔ اور سن، جب تو ماں بن جائے گی پھر تو تیری عظمت کے کیا کہنے، میں تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ وہ عورت حیران و پریشان کہ کہاں وہ معاشرے کی ذلت اور کہاں یہ مقام و مرتبہ کہ میں رحمت بھی بن جاؤں گی، میں ایمان میں حصے دار بھی بن جاؤں گی۔ کمال یہ ہو جائے گا کہ اولاد کی جنت میرے قدموں میں آ جائے گی، اتنی عزتیں مجھے ملیں گی، اتنی عزتیں مجھے ملیں گی۔ خوش ہو گئی کہ اچانک رسول خدا نے ارشاد فرمایا ساری منزلتیں تجھے ملیں گی، رحمت بھی بن جائے گی، ایمان میں حصے دار بھی بن جائے گی، جنت بھی تیرے قدموں میں تیری اولاد کی آ جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ توجہ 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 توجہ، میرے شیعہ سنی دوست جتنے بیٹھے ہوئے، بس تقریر شروع ہو گئی ہے۔ یہ ساری منزلیں تجھے ملیں گی، رحمت بھی تو بن جائے گی، ایمان میں حصے دار بھی تو
बन जाएगी, तेरी औलाद की जन्नत भी तेरे कदमों में रखूंगा। एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी कर दी तो ये सारी मंजिलें तो तुझे मिलेगी, अगर वो शर्त पूरी ना हुई तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। कहा या रसूलल्लाह इतनी बड़ी इज्जतें दे रहे हैं तो यकीनन कोई मुश्किल शर्त होगी। रसूल ने फरमाया नहीं, कोई मुश्किल शर्त नहीं है। ये सारी इज्जतें हासिल करने के लिए, रहमत बनने के लिए, ईमान में हिस्सेदार बनने के लिए, औलाद की जन्नत कदमों में लाने के लिए शर्त सिर्फ इतनी है, तुझे मेरी बेटी ज़हरा की कनीज बन के रहना। अल्लाह अकबर, सलामत है मौला को जाता था फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। शर्त जिंदगी दराज, शर्त सिर्फ इतनी है कि बोला शर्त सिर्फ इतनी है, तुझे मेरी बेटी ज़हरा की कनीज बन के रहना होगा। मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूं और मुझे यकीन है सरज़मीन अटक पे जुमला ज़ाया नहीं होने पाएगा। रहमत भी तुझे बनाऊंगा, ईमान में हिस्सेदार भी तुझे बनाऊंगा, जन्नत भी तेरे कदमों में बनाऊंगा, सब कुछ मिलेगा। तुझे बतूल की कनीज बन के रहना पड़ेगा। अगर तू बतूल की कनीज होते हुए झोपड़ी में भी रहती है तो रहमत तू है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। अगर तू झोपड़ी में भी रहती है और बतूल की कनीज है, अगर रहती झोपड़ी में है तो रहमत भी बन जाएगी, ईमान में हिस्सेदार भी बन जाएगी, और तेरी औलाद की जन्नत तेरे कदमों में होगी। बतूल की कनीज है, अगर झोपड़ी में भी रहे तो ये सारी इज्जतें मिल जाएंगी, और अगर बतूल की कनीज ही नहीं तो फिर नबी के घर में भी रह जा। अल्लाह अकबर, सलामत है मौला आपको इजाज़त अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत है। जिंदगी जनाब सैयद आपको इजाज़त अता फरमा। शर्त इज्जत है इन सारे, मौला सबको सलामत है। इन सारी इज्जतों की शर्त बतूल की कनीज़ी है। फिर बतूल की कनीज होके तू कहीं भी रह जा, फिर कहीं भी रह जा, ये सारी इज्जतें तेरा मुकद्दर है। और अगर बतूल की कनीज नहीं, फिर चाहे रह नबी के घर में। हाँ हाँ, हजरत लूत की ज़ौजा नबी के घर में नहीं, हजरत नूह की ज़ौजा नबी के घर में नहीं, नबी के घर में होते हुए कोई इज्जत नहीं मिली। चले जुमला बदल के कह दूं, बतूल की कनीज है तो रहमत है, बतूल की कनीज है तो ईमान में हिस्सेदार है, बतूल की कनीज है तो माँ होते हुए जन्नत तेरे कदमों में है, और अगर बतूल की कनीज नहीं फिर तू रहमत नहीं, बाप के लिए जहमत है। अल्लाह अकबर, सलामत है मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और आखिरी जो जुमला कहूंगा, जो माँ को बहुत सारे मानों में जानते हैं और बहुत सारी माओं से आशना है, उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूं। बतूल की कनीज है तो फिर अगर बेटी है तो रहमत है, और अगर कनीज नहीं तो फिर तू जहमत है। अगर तू बतूल की कनीज है तो शौहर के ईमान में हिस्सेदार है, और अगर कनीज नहीं है तो शौहर को ईमान से खारिज करने की वजह बनेगी। और अगर तू बतूल की कनीज है तो बेटी होकर औलाद की जन्नत तेरे कदमों में है, और अगर बतूल की कनीज नहीं फिर कितनी बड़ी माँ क्यों ना हो, औलाद समेत जहां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको जो देता हूं जिंदगी पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों पर। सारी शर्त बतूल की कनीजी है। अगर वो कनीजी हासिल कर ली तो फिर सारी इज्जतें मुकद्दर हैं, और अगर वो कनीजी नहीं है तो फिर कोई भी इज्जत और मकाम तेरा मुकद्दर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एक का हक बनता है, शिया और सुन्नी का, वो मुझसे सवाल करें कि मैंने बज़बान रसूल खुदा क्यों बतूल की कनीजी को ही शर्त बयान किया कि हर इज्जत की शर्त बतूल की कनीजी है। जनाब सैयदा से पहले भी तो इज्जतदार बीबियां गुजरी हैं, जनाब हव्वा इज्जतदार बीबी हैं, जनाब मरियम इज्जतदार बीबी हैं, जनाब आसिया इज्जतदार बीबी हैं। उन सारी बीबियों के होते हुए मैंने तज़किरा बतूल का क्यों किया? तो सबसे पहली वजह तो ये है कि ये जितनी पहले गुजरी हैं ये खुद भी बतूल की कनीज़ें हैं। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये सारी की सारी खुद जनाब सैयदा की जिंदगी दराज हों। लेकिन जो बुनियादी वजह इस तकरीर में है कि सारी इज्जतों की वजह मैंने जनाब बतूल को करार दिया है, इससे पहले किसी बीबी की कनीज़ी को मैंने वजह इज्जत और शर्फ करार नहीं दिया। उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह यह है कि ये जितनी बीबियां जनाब सैयदा से पहले गुजरी हैं ये सारी की सारी इज्जतदार हैं अपनी निस्बतों की वजह से। जो यहीं पे साथ शामिल हो गए हैं उन्हें मेरी तरफ से सलाम है, जो नहीं है उन्हें मैं साथ लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले जितनी बीबियां हैं वो निस्बतों की वजह से इज्जतदार हैं। जनाब हव्वा की सारी इज्जत इसलिए है कि आदम की ज़ौजा है, इसके अलावा मेरे आपके सामने कोई तफसीलात मौजूद नहीं। हाँ हाँ, हम उनके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं जानते कि वो उस मशवरे में शामिल थी जिसकी वजह से आदम जन्नत से निकले।
قبلہ توجہ نہیں فرما رہے. لیکن ہمارے لیے وجہ عزت کیا ہے کہ جناب آدم کی ابو البشر کی زوجہ ہے, نسل انسانیت ان سے چلی ہے, ایک نسبت ہے, اس وجہ سے ہمارے لیے عزت دار ہیں. جناب مریم ساری عزتیں اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں ہے. پریشان ہو گئے آپ احباب؟ نہیں, اگر آپ جملے پہ دلیل چاہیں تو دلیل پیش کر دیتا ہوں. یہودیوں نے الزام لگایا جناب مریم کی عصمت پہ, یہودیوں نے الزام لگایا. الزام ہٹا کیسے؟ جو گود میں تھا اس نے کہا انی عبداللہ. توجہ ہے میرے محترم دوست؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے, مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. جناب عیسیٰ کی نسبت ہے, اور جناب مریم کے لیے ایک جملہ ہی تعارف میں کافی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز, کہ ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے جناب مریم محترم ہے. جناب آسیہ اپنے معاشرے میں اس لیے محترم تھی کہ فرعون کی زوجہ حاکم وقت کی زوجہ ہے, اور ہمارے لیے اس لیے محترم ہے کہ گود میں نبی پالا ہے. ہاں ہمارے لیے ہر وہ جو گود میں نبی پالے وہ محترم ہے. سلامت رہے, مولا عزت عطا ہو. جناب موسیٰ کی نسبت مشرف ان کے لیے احترام کی وجہ, وہاں جناب آدم کی نسبت, پھر جناب عیسیٰ کی نسبت, پھر یہاں جناب موسیٰ کی نسبت کہ گود میں نبی پالا اس لیے محترم ہے. یہ جتنی بیبیاں جناب سیدہ سے پہلے محترم ہے, جملہ اس سے بڑا میرے پاس نہیں ہے, یہ ساری اپنی نسبتوں سے عزت لے کر اپنی نسبتوں کی وجہ سے محترم ہے. جناب سیدہ کائنات کی واحد ہستی ہے جو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, نسبتوں کو عزت دیتی ہے. اللہ اکبر. بطول نسبتوں کی وجہ سے عزت دار نہیں, نسبتیں بطول کی وجہ سے عزت دار ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے مولا, آپ جو پیچھے بیٹھے ہوئے اگر آواز آ رہی ہے, بطول نسبتوں کی وجہ سے عزت دار نہیں, نسبتیں بطول کی وجہ سے عزت دار ہیں. ہاں گو کے بطول کی نسبتوں جیسی نسبتیں بھی کسی کی نہیں. علامہ اقبال نے یہی کہا تھا جو دوسرا مثال تھا, از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, کہ تین نسبتوں کی وجہ سے جناب سیدہ محترم ہے. لیکن یہ اقبال کا فلسفہ ہے, میرا نہیں. ارے جان تو نہیں میرے دوست, اختلاف کا حق تو رکھتا ہوں نا. پریشان ہو گئے, ہمارا تو بڑوں بڑوں سے اختلاف رہا ہے. ان کا فلسفہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں ہے. جناب حوا کی نسبت ہے کہ آدم کی زوجہ ہے, آدم کی زوجہ, یہ نسبت ہے جناب حوا کے محترم ہونے کی. اور اگر بطول کی اسی نسبت کو بھی علامہ اقبال کی نظر میں وجہ احترام سمجھا جائے تو حوا اس نسبت میں بطول کے مقابلے میں کہیں نظر نہیں آتی. جملہ کہہ دوں اگر آپ شامل ہیں, حوا کا شوہر بننے والا ہے, بطول کا شوہر بنانے والا ہے. سلامت مولا آپ کو عزت عطا ہو. جناب سید آپ کو سلامت, جناب سیدہ سلامت. بننے والے اور ہوتے ہیں, بنانے والے اور ہوتے ہیں, تو نسبت کا تو کہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اگر میں تیزی سے کہوں کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے, پرسوں کی تقریر میں انشاءاللہ مزید تفصیلات سے باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. ابھی صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ وہاں پہ شوہر کی نسبت میں کوئی تقابل بطول کے ساتھ حوا کا ہو ہی نہیں سکتا. اور بیٹے کے معاملے میں مریم کا تقابل بھی بطول کے ساتھ کہاں مشکل ہے. جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے, مریم کا بیٹا مقتدی ہے, بطول کا بیٹا امام ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور شاید میں نے کبھی امام زمانہ کی معرفت کے عشرے میں شاید یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہو کہ جب جناب عیسیٰ اور میرے مولا دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آئیں گے اور نماز ہو رہی ہوگی, نماز کا وقت ہوگا, تو کیا کہیں گے میرے مولا, تقدم یا ابن مریم, مریم کے بیٹے آگے بڑھ, مریم کے بیٹے آگے بڑھ. یہ دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے ہے. مریم کے بیٹے, حالانکہ نہ کسی ان کے رتبے سے, نہ کسی ان کے عہدے سے, نہ کسی نام سے مخاطب کیا, مریم کے بیٹے آگے بڑھ. اور مریم کے بیٹے نے پکار کے کہا, مریم کے بیٹے کی کیا جرت کہ بطول کے بیٹے سے آگے آ جائے.
جناب سید آپ کو سلامت ہے. کہاں ممکن ہے مریم کے بیٹے کے لیے کہ وہ بطول کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو جائے؟ تو وہاں بھی نسبت کا تقابل کوئی نہیں. جس کے 11ویں بیٹے سے کوئی نسبت کا تقابل نہ ہو سکے اس کے اپنے بیٹوں سے جو ہے سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور پھر معاملہ اگر جناب آسیہ کا کہہ دوں تو آسیہ نے گود میں موسیٰ پالا ہے جو خضر کا شاگرد ہے, اور بطول نے گود میں وہ پالے ہیں جو خضر کے استاد ہیں. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. چلے ایک جملہ آپ کہہ دیتا ہوں, میرے ساتھ آپ شامل ہو گئے تو میں جملہ کہہ دوں. میں عام طور پہ ایسے جملوں سے کنارہ کر کے گزر جاتا ہوں, لیکن اب بڑی محبت فرما رہے ہیں, میرے ساتھ شامل ہیں اور جملہ روکے مجھ سے روک نہیں رہا, اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا اپنے معاشرے میں آسیہ اس لیے عزت دار ہے کہ فرعون کی زوجہ ہے. آسیہ جس کی زوجہ ہے نا, آسیہ کا شوہر ساری زندگی دنیا سے کہتا رہا میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, اور کوئی ماننے کو نہیں آیا. بطول کا شوہر ساری زندگی کہتا رہا میں اللہ نہیں, میں اللہ نہیں, میں اللہ نہیں. آج بھی ایک قوم بستی ہے. اللہ مولا آپ کو بتاتا ہوں. جناب سید آپ کو سلامت ہے. زندگی آج مل کے حیدری سلامت جناب مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جناب سیدہ پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک. ہاں بطول کی نسبتوں میں بھی کسی کا تقابل نہیں ہے, لیکن جو معاملہ اس فقیر کا وہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نسبتوں کی وجہ سے عزت دار نہیں, نسبتیں جناب سیدہ کی وجہ سے عزت دار ہے. اب جملے پہاڑ جتنے وزنی ہیں, لیکن ہر ایک بات پہ پہاڑ جتنی دلیل بھی رکھتا ہوں. علماء کرام تشریف فرما ہے, اس لیے جملے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. بے شک یہ بڑی بات ہے کہ نبی آخر الزمان کی بیٹی ہے جناب سیدہ. فخر ہے کہ نبی کی سید الانبیاء کی بیٹی جناب سیدہ, لیکن دراصل فخر کے احترام میں وہ بھی دروازے پہ رک جائے جو کسی کی وجہ سے نہیں رکتا, اسی کا دروازہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اتنے مصائب ہیں, سوچ رہا ہوں کس پہلو سے بطول کا درد بیان کروں. چلیں پہلے ایک روایت سامنے آ گئی, اسی کو بیان کیے دیتا ہے. ابھی ماضی قریب کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, آقا مراشی نجفی. حرم جناب معصومہ کی پشت پہ ان کے لائبریری میں ہی ان کا مرکز بھی موجود ہے. وہ ہستی ہے کہ ساری زندگی جس کی کوئی نماز تہجد قضا نہیں. انہوں نے کچھ چیزیں اپنی زندگی میں اپنے پاس لکھ کے محفوظ رکھی, اور حکم یہ تھا کہ میری زندگی میں کسی کے سامنے یہ بیان نہیں ہوگا. وہ ان کے مکاشفات کے نام سے ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے وصیت کے ساتھ وہ چیزیں چھپی بھی. ان میں ایک مکاشفہ جو انہوں نے بیان کیا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں اپنے وقت کے امام کے حضور حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے وقت کے امام مصلی پہ تشریف فرما ہیں اور آنکھوں سے زار زار آنسو جائے, اور کسی جانب نگاہ ہے میرے سردار کی کہ اس جانب دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اور پھر گریہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا اپنے وقت کے امام کو روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی رونے لگا. کہتے ہیں لیکن جب میں نے اس جانب دیکھا نا جس جانب دیکھ کے امام رو رہے تھے, کہتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا 5 خون آلود میخیں پڑی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 5 خون آلود میخیں موجود. وہ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے اپنے وقت کے امام سے سوال کیا, مولا یہ میخیں کیسی ہیں؟ مولا ان میخوں پہ لگا ہوا یہ خون کیسا ہے؟ کہتے ہیں خون کا پوچھنا تھا, وہ جو پانی رو رہا تھا اس نے خون رو دیا. اور کہا مرشی بڑا مشکل سوال کیا تم نے, لیکن سن اس کے جواب میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں, جانتا ہے نا میری دادی زہرا کا دروازہ جلایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری دادی کا دروازہ جلایا گیا. مرشی کہتے ہیں میں نے ماتم کرتے ہوئے امامہ میرا زمین پہ گر گیا. میں نے کہا بے شک آقا 1400 سال سے اسی غم میں رو رہے ہیں,
کہ جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، عرشی جس دروازے کا احترام کرتے تھے، امت نے اسی دروازے کو جلا دیا۔ کہتا اس وقت امام نے روتے ہوئے کہا جب دروازہ جلایا گیا نا مرشی، یہ میخیں میری دادی کے دروازے کی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نا جملہ سنو گے، جملہ سنو گے۔ امام فرماتے ہیں جب دروازہ جلنے لگا یہ میخیں سرخ ہو کے باہر آ گئے، اور مرشی جب دروازے کو میری دادی پہ گرایا گیا، یہ میخیں میری دادی کے پہلو میں، اور ان میخوں کا لگنا تھا۔ بدول نے پکار کے کہا یا علی محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تہائی قبول کریں، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کریں۔ یہ خون میری دادی زہرا کا ہے، یہ خون میری دادی زہرا کا ہے۔ روایتیں سخت ہیں، جملہ سامنے آ گیا، میں کہتا چلوں۔ پھر روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ سید عبدالرزاق المکرم نے اپنی کتاب الزہرا میں اس روایت کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس ظالم نے، میں خود رک گیا، جملہ سخت، وہ لکھتے ہیں جب ظالم نے دروازہ گرایا نا، پہلے جلایا پھر جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری۔ میں رک رک کے کہہ رہا ہوں، میں خود اپنا حوصلہ بنا رہا ہوں، جملہ سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے دیوار اور در میں زہرا آ گئی۔ ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں دیوار اور در میں، حوصلے سے جملہ سن لینا، حوصلے سے جملہ سن لینا، حوصلے سے جملہ سن لینا۔ وہ کہتے ہیں دیوار اور در میں زہرا آ گئی۔ اب اس شخص کا اگلا جملہ سنو گے۔ وہ شخص جس نے دروازہ گنایا وہ خود کہتا ہے اس قدر دردناک چیخ ہماری بطول ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جس کی بلند آواز کبھی باپ نے نہیں سنی۔ وہ کہتا ہے اتنی زوردار چیخ ہماری زہرا نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جملہ اگلا اس سے زیادہ دردناک ہے۔ وہ کتنا سخت دل ہوگا جس نے دروازہ گرایا۔ وہ کہتا ہے اتنی زوردار چیخ تھی کہ میرا دل بھی ہل گیا۔ ہائے ہائے، اجرکم اللہ۔ لیکن اگلا جملہ سننا، خدا کی قسم ساری رات ماتم کرنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھلا بھلا کو کیوں نہیں مانتے، کتنا بغض علی تھا دل میں۔ وہ کہتا ہے اتنی دردناک چیخ کہ پہلے تو میرا کلیجہ ہلا کہ ایک مستور ہو کے اتنی تکلیف میں ہے، اتنا دردناک بین ہے۔ پھر کہتا میں نے اپنے سر کو جھٹک کے کہا مستور ہے، تکلیف میں ہے تو علی کی زوجہ۔ کہتے جیسے یہ خیال آیا کہ علی کی زوجہ ہے، وہ کہتا ہے اور زور سے دروازہ مارا۔ اب جو مارا بدول زمین پہ گر گئی، بدول پہ دروازہ گر گیا، اور نیچے زہرا، اوپر دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی۔ اور جسے خبر ہوتی تھی کہ دروازے کے نیچے زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ یہی تو رونے کے دن ہے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے روتے کیوں ہو، ہم سے پوچھا جاتا ہے روتے کیوں ہو۔ پہلے دیوار و در میں آ گئی، پھر زمین پہ زہرا، اوپر دروازہ۔ میں سید ہوں، میں جملے سنبھل سنبھل کے کہنا چاہتا۔ لوگ آگے بڑھے، علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ اللہ اکبر۔ جب گلے میں رسی آئی نا، سید عبدالرزاق نے لکھا، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا بطول نے جلتا ہوا دروازہ ہٹایا کیسے۔ جلتا ہوا دروازہ ہٹایا کہتے کہتے اس تیزی سے بطول آگے بڑھی کہ ایک ہاتھ اس رسی میں ڈالا جو علی کے گلے میں تھا، اور روکے کہا میرے ہوتے ہوئے علی کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہتے ہوئے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا، بچوں کی بھی فکر ہے، دوسرے ہاتھ سے بطول نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپانا چاہا۔ وہ لکھتے ہیں ایک ظالم نے تلوار کا دستہ بطول کے دائیں ہاتھ میں مارا، اور کنفوس نے تازیانہ اٹھا کے بطول کے بائیں ہاتھ میں مارا، اور بطول کا ایک نہیں دونوں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ والا تکریہ قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہاں زمانے سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ بطول کا ایک ہاتھ تو اتنا شکستہ ہے 3 مہینے دائیں ہاتھ سے بطول نے تسبیح نہیں پڑھی، اور دوسرے حال کا ہاتھ آقا وحید نے لکھا اس زور کا تازیانہ لگا،
का दुमलो जिल असवद, स्याह रंग का नील पड़ गया। हाय हाय, मैं इतना कह के आगे गुजर जाता हूं, इतना कह के आगे गुजर जाता हूं। अभी मैंने बतूल के थोड़े जख्म पड़े, अभी मैंने बतूल के थोड़े जख्म पड़े हैं। बस 1 मिनट की जहमत है, बतूल के जख्मों की तादाद का अंदाजा यहां से लगा लेना। जब बतूल ने पर्दा कर लिया ना, मैं पहले हाथ जोड़ के जुमला कह रहा हूं, मैंने पहले हाथ जोड़ लिए, इससे आगे पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूं। जब जनाब सलमान रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा बतूल की शहादत के बाद अली मदीने की गलियों में दीवारों से सर रख के रोए। हाँ, इजाजत देते हो जुमला कह दूं? दीवारों के साथ सर रख के अली धाड़े मार के गुरिया करते थे, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। और सलमान कहते हैं एक दिन मैंने करीब जाके कहा, बतू ऐ मेरे मौला, इतना न रोया करो, मदीने वाले हंसते हैं। इतना गिरिया न किया करो, मदीने वाले हंसते हैं। कहते मैंने ये जुमला कहना था, अली की धार निकल गई, दोनों बाहें मेरे गले में डाल के कहा, सलमान तुझे पता जो नहीं ज़हरा कितनी जख्मी है, ज़हरा कितनी जख्मी है। सलमान कहते मातम करने लगा, मैंने पूछा मौला कितनी जख्मी थी ज़हरा? अली ने रो के कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, बतूल की सारी पसलियां, सलमान सारी पसलियां टूटी हुई थी, और किसी की एक पसली टूट जाए उसके लिए सांस लेना मुश्किल है, और जिसकी सारी पसलियां, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। हाँ हाँ, जाकिरी ने उस में एक वाकया पढ़ते हैं कि तेहरान में एक जाकिर ने यही वाकया पढ़ा कि बतूल की सारी पसलियां टूटी हुई थी, सारे लोग उठ के चले गए, एक शख्स बैठा हुआ गिरिया करता रहा, गिरिया करता रहा। आखिर जाकिर ने उसके पास जाके कहा, सबने सुना तू इतना गिरिया क्यों करता है? उसने रो के कहा, मैं इसलिए इतना गिरिया करता हूं कि मैं तबीब हूं, मैं जानता हूं एक पसली टूट जाए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह जाने जिसकी सारी पसलियां टूटी हुई थी वो 3 महीने कैसे जिंदा रही, और कितनी जख्मी थी। मैं जुमला सुना और मातम शुरू हो जाएगा। इतनी जख्मी थी ज़हरा, बस एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, इतनी जख्मी थी ज़हरा कि एक दिन हजरत मिकदाद से उस शख्स ने जिसने बतूल को जख्मी किया था, उसने जनाब मिकदाद से पूछा, मिकदाद तू तो उन लोगों में है ना जो बतूल के जनाजे में शामिल थे, मिकदाद बता बतूल कितनी जख्मी थी? अल्लाह अकबर, खत्म हो गया मेरा बयान। मुझे इतना बता, जिस दिन दुनिया से गई बतूल कितनी जख्मी थी? अटक वालों, पहाड़ जितना जुमला है, मुझे बता जिस दिन बतूल दुनिया से गई उस दिन बतूल कितनी जख्मी थी? अब ख्याल रहे वो उस दिन का हाल बयान कर रहा है जिस दिन बतूल दुनिया से गई है, ठीक? जिस दिन दुनिया से गई है, जख्मी होने के 3 महीने के बाद बतूल ने दुनिया से पर्दा किया है। मिकदाद उस दिन का हाल बयान कर रहा है जिस दिन दुनिया से गई है। अब 3 महीने में जख्म ठीक होते हैं ना यार, फिर सोच लेना जिसके जख्म ठीक होने के बाद ये हाल था, अल्लाह जाने